السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أخرجه أبو داود بسند حسن. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنی بندگی اور عبادت پیدا کیا، اور اس بندگی کو سمجھانے کے لیے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری طرف بعثت فرمائی تاکہ ہم پر حجت قائم ہو جائے۔ تو ہم اللہ عز و جل کی جتنی تعریف کریں وہ کم ہوگی۔ ہم کہیں گے اس کی تعریف میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود السلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جن کے اعلیٰ اخلاق کی تعریف اللہ عز و جل نے کی آیتوں میں پیش فرمائی، جو صادق الامین تھے، اللہ کے سچے رسول تھے، اخلاق کے بلند مراتب پر قائم تھے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس حمد و صلات بر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آج 10 رمضان المبارک 1436 ہجری چل رہی ہے۔ الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کی تشریح آپ کی خدمت میں اس مسجد عباد الرحمن میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس کتاب میں ہم نے جو 4 مضمون ہیں ان میں سے 2 پڑھ لیے، ایک عقیدہ توحید اور دوسرا فقہ۔ عقیدہ توحید میں اسلام کے ارکان، احسان اور توحید اور اس کی قسمیں، شرک اور اس کی قسمیں، یہ سب ہم نے پڑھا تفصیل کے ساتھ۔ اور دوسرا مضمون ہم نے شروع کیا تھا جس میں نماز وضو کے تمام مسائل پڑھ لیے۔ آج سے ہم تیسرا مضمون شروع کر رہے ہیں اور ہے اسلامی اخلاق اور آداب۔ آج پڑھیں گے اسلامی اخلاق، اس کے بعد پڑھیں گے اسلامی آداب۔ اسلامی اخلاق، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اخلاق کی تعلیم دی ہے اپنے بندوں کو، اور اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیحان نے اپنی امت کو اخلاق حسنہ اپنانے کی تعلیم دی ہے۔ اور جہاں تک اخلاق کا تعلق ہے، جس کو عربی میں خلق کہتے ہیں، اخلاق بھی کہتے ہیں، اردو میں اخلاق کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں، اس قرآن مجید کی سے آپ کو ہوگی جس آیت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بارے میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو سورہ قلم کی مشہور آیت ہے. بے شک آپ، اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ، بے شک آپ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلند اخلاق پر قائم ہیں، بلند عظیم اخلاق پر فائز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی، اور یہ نبی کون نبی؟ جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو ہمارے نبی ہیں جن کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. امت کی طرف، اس دنیا، پوری دنیا کی طرف، تمام انسانوں کی طرف، تمام جنوں کی طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. یہ صرف عربوں کے نبی نہیں بلکہ ساری انسانیت، ساری جنات کے نبی ہیں، جیسا کہ سلسلے میں آیتیں اور حدیثیں معلوم ملتی ہیں. سارے جہاں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اخلاق کی تعریف اس میں کی جا رہی ہے کہ آپ بلند اخلاق پر قائم ہیں. اس کا مطلب اخلاق اسلامی امر ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے اچھے اخلاق اپنائیں. یہ تو قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت تھی. حدیثیں بہت ساری آئی ہیں، اس میں سے کچھ حدیثیں آپ کو میں سناؤں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ اخلاق کی اسلام میں کیا اہمیت ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور ایمان مومن مردوں اور مومن عورتوں کی والدہ ہیں، ام ہیں، ٹھیک ہے. ظاہر بات ہے شہید کی زوجہ اور بیوی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پہچانتی تھی، گھر میں رہتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور بیوی شوہر کو زیادہ پہچانتی تھی بنسبت باہر والوں کے. تو باہر عام طور پر آدمی کا جو وقت ہے وہ کم گزرتا ہے، آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں اچھا رہوں باہر، گھر میں کیسا ہے یہ اصل ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا گیا کے بارے میں، عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا. آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اور ایک روایت میں آیا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کے اخلاق، یعنی قرآن میں جو اللہ کی احکام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں سچ بولنے کے لیے کہا ہے، سچی گواہی دینے کے لیے سارے اخلاق، امانت داری کا حکم دیا ہے، وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا ہے. جتنے اخلاق کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے، احکام نازل فرمائے، وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے کیا فرمایا ام المومنین عائشہ، کانا خلق القرآن، قرآن ان کے اخلاق تھے. یعنی جو قرآن میں ہے وہ عملی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھ لیجیے. ہمارے جیسے نہیں، معذرت کے ساتھ، کہ ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں لیکن اس پر عمل ہمارے پاس نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے اور عمل کی اپنی امت کو دعوت دی. صحابہ کے بارے میں آتا ہے، سلف صالحین کے بارے میں 10 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے، سمجھتے، یاد کرتے، عمل کرتے، اس کے بعد اگلی آیتیں. سبحان اللہ، یہ تھا ان کا قرآن سے تعلق. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق سب سے اچھے تھے. اور اخلاق کی اہمیت اسلام میں اس طریقے سے بھی آپ دیکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب ہے الادب المفرد. ایک مشہور کتاب سارے لوگ جانتے ہیں، وہ ہے صحیح، جس کا لمبا نام ہے اور مختصر نام صحیح. لمبا الکتاب الجامع الصحیح المسند یا المستند من اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. صحیح بخاری کا پورا لمبا نام ہے لیکن مختصر صحیح بخاری. صحیح بخاری، اس کے علاوہ ایک اور ایک کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الادب المفرد. اس کتاب میں یہ حدیث لائے ہیں اور یہ صحیح سند سے ہے، مسند احمد میں بھی ہے اور حاکم میں بھی ہے یہ روایت. کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق، اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اخلاق کو سکھاؤں، اخلاق کو پورا کروں، بتاؤں اخلاق کیا ہیں. اتمم، اتمام اس کا، بتاؤں کہ اخلاق کیسے ہونے چاہیے. کوئی شک نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کو حق و ادا کیا اور ہم تک اخلاق حسنہ پہنچا دیا. یہ اور بات ہے کہ مسلمان ان اخلاق پر عمل کر، ان اخلاق کو اپنائے ہوئے ہیں، بعض نہیں اپنائے ہوئے ہیں، یا اکثر اپنائے ہوئے ہیں، اکثر نہیں اپنائے ہوئے، یہ الگ موضوع ہے.
لیکن اس میں شک نہیں ہے اخلاق وہی ہے کتاب و سنت سے ثابت ہے، وہ نہیں جو ہمارے اپنے کلچروں نے یا اپنے کلچر میں ہم نے اس کو اچھے اخلاق کا کیا ہے۔ اچھے اخلاق وہی ہیں، جب بھی کہا جائے گا اچھے اخلاق کتاب و سنت سے ثابت ہے، جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے وہ اچھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس لیے ہوئی تھی کہ آپ اخلاق کی تعلیم دیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ امی کے پیر پڑنا اچھے اخلاق ہیں، ہم دیکھیں گے کہ کتاب و سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اگر ثابت نہیں ہے تو وہ اچھے اخلاق نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، مثال چھوٹی سی، کہ بڑے آئیں تو چھوٹے اٹھ جائیں، اٹھ کر ملیں، اٹھنے کو اچھے اخلاق سمجھتا ہے، بیٹھنے کو بد اخلاق سمجھتا ہے، ہم اس کو کتاب و سنت کی ترازو میں تولیں گے۔ قرآن و حدیث اگر اس کا ثبوت ہے تو ہم کہیں گے صحیح ہے بزرگ جو کہہ رہے ہیں، اگر نہیں ہے تو ہم کہیں گے نہیں ہے۔ تو پیمانہ کیا ہوا؟ کتاب اور سنت، ہماری اپنی سوچ نہیں۔ میری نظر میں یہ ہے کہ میں بڑا ہوں، بچہ بیٹھا ہوا ہے، میں آیا تو اٹھنا، میں اگر گلی میں سے جاؤں بچہ گلی میں بیٹھا ہوا تو اٹھنا، اٹھ کے السلام علیکم بولنا، میں تو ہاں السلام علیکم، ارے بھائی بہت پیارا بچہ ہے، وہ فاروق صاحب کا بیٹا ہے نا وہ چھوٹا، جب دیکھو اٹھ کے سلام کرتا، میری نظر میں وہ بہت اچھے اخلاق والا۔ ادھر عبداللہ بیٹھا ہوا ہے، بچہ کس کا؟ زبیر بھائی کا بیٹا، ایسی نامہ ہے یہ، کوئی زبیر بھائی ہے نہیں، مثال دے، وہ بچے کو حدیث معلوم، اٹھ کے اٹھنا نہیں بلکہ کسی کی تعظیم میں، وہ بچہ علم ہے، وہ بیٹھتا، انہوں جائے تو انہیں سلام بھی نہیں کرتا، انہیں انتظار کرتا چچا سلام کرے تو میں بھی جواب دیتا ہوں۔ ارے علم ہے نا بھائی، گزرنے والا بیٹھنے والے پر سلام کرے گا یا بیٹھنے والا گزرنے والے پر سلام کرے گا؟ اخلاق اسلام سے دیکھیں گے ہم۔ میری نظر میں یہ ہے کہ نہیں بھائی میں بڑا ہوں، میں جا رہا ہوں، انہیں بیٹھا ہوا ہے عبداللہ، انہیں میرے کو بولنا السلام علیکم بھیا بول کے۔ اسلام میں کیا ہے؟ گزرنے والا بیٹھنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کھیلتے تھے، نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ہے؟ جاتے ہوئے سلام کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاق کون سے؟ یہ وہ یا وہ؟ میری نظر میں، یہ شریعت کی نظر میں۔ میں ایک بات بتاؤں شارٹ کٹ، ہر چیز کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ارے نہیں بھائی ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ حیدرآبادی کلچر سائڈ میں جیب میں، وہاں رکھو، اندر وہاں۔ بمبئی کا کلچر وہاں رکھو، کلکتہ کا کلچر وہاں رکھو، دلی کا کلچر وہاں رکھو۔ وی آر مسلمس، وی ہیو ٹو فالو دا رولس اینڈ ریگولیشنز آف اسلام۔ ہمارے بھی آتی تھوڑی بہت انگلش، ہم کو قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے۔ اینی ویئر ان دا ورلڈ، میں کہیں بھی رہوں، آئی ایم دا مسلم، آئی ہیو ٹو فالو، آئی شوڈ ہیو ٹو، نہیں آئی شوڈ نہیں، آئی ہیو ٹو فالو۔ شوڈ نہیں آتا، نہیں وہ بھی آتا، الگ آتا۔ بہرحال کیونکہ عربی گرامر سے انگلش گرامر میں، ہم عربی گرامر پڑھا ہے نا، وہ اسٹوڈنٹس تھے جدہ میں، تو بولتے ارے سیم ایسی ہے انگلش گرامر، آپ کو تھوڑا پش کرے تو آپ کو پوری انگلش آ جاتی، بلکہ شاگرد بولے تھے ایسا۔ یار ہمارے کو شوق نہیں انگلش میں کرو تقریر، اردو میں کرو، اصل چیز کتاب و سنت لوگوں کے سامنے تک پہنچانا ہے، بس اردو تیلگو بنگالی مراٹھی کس میں بھی اس سے کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز صحیح علم لوگوں تک پہنچا دو، بس اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، یہ چاہیے، سمجھ میں؟ نو فیم، نو پاپولرٹی وغیرہ۔ چلیے، تو اچھے اخلاق کا ہم پیمانہ کیا ہے؟ کتاب و سنت۔ اب وہ بچہ عبداللہ یہاں سے گزرا میں تو اس نے مجھے سلام نہیں کیا، میری نظر میں یہ بدتمیز بد اخلاق ہے۔ میں بڑا گیا، وہ زبیر صاحب کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، دیکھا بھی انہیں میرے کو، خاموش بیٹھ گیا، ایسا دکھ رہا تھا انہیں انتظار کر رہا میرے سلام کا، اور وہ صحیح تھا، لیکن میں نے اس کو سمجھا نہیں۔ تو اسلامی اخلاق قرآن و حدیث کی روشنی میں ہونے چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی اخلاق کی، تو وہی تعلیم ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، چاہے ہم اس پر عمل کریں یا نہ کریں ہماری نظر میں۔ تو میں وہ کہہ رہا تھا شوق، ہر چیز کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا، ہر مسئلے کو۔ ہمارے پاس والا مسئلہ، ہمارے پاس مطلب ہمارے پاس، what do you mean by ہمارے پاس؟ اسلام، تو اسلام سے دیکھو، اگر نہیں تو ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، کلچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ثقافتیں الگ ہوتی ہیں، طور طریقے الگ ہوتے ہیں، لیکن مسلمان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم دنیا میں کہیں بھی زندگی گزارو، تم اسلام پر عمل کرنا، صحیح ہے نہیں؟ اور اسلام پوری دنیا کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے۔ ایسے نہیں بھائی یہاں نہیں چلتا وہ اسلامی اخلاق، ایسا نہیں چلتا بھائی، اسلام ساری دنیا کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ نہیں پہلے تھا ہوگا، آج کل نہیں ہے۔ جیسے کسی نے کہا، اللہ ہدایت دے اس کو، چنئی میں کسی نے کہا تھا مجھ سے، مدراس میں، وہ جو کنواری لڑکی سے اجازت لینے کے بارے میں جو اسلام میں آیا ہے نا حدیث میں، شادی کے موقع پر، وہ شروع میں تھا بچیاں شرماتے تھے، خاموش بیٹھ جاتے تھے، آج کل بچیاں شرم و حیا والی نہیں ہیں، تو آج جو ہے اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا، وہ حدیث اس زمانے کے بچیوں کے لیے تھی۔
آج نہیں، آج بولنا پڑے گا بچی کو، جی مجھے یہ رشتہ منظور ہے بابا، نہیں مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے ایسے. میں نے کہا یہ کہاں سے لا لیا آپ؟ حدیث کیا اس زمانے کے لیے؟ نہیں، کتاب و سنت قیامت تک کے لیے ہے. قرآن قیامت تک کے لیے اتارا گیا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیثیں قیامت تک کے لیے ہیں. ہم یہ نہیں کہیں کہ اس زمانے میں بچیاں الگ تھیں، آج کی بچیاں الگ ہیں. بچیاں الگ ہو سکتی ہیں، دین الگ نہیں ہوگا. اسلام اسلام رہے گا، قرآن قرآن رہے گا، حدیثیں حدیثیں رہیں گی. عمل کرنا سب کے لیے ضروری ہوگا قیامت تک. چلیے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں یہ آیا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا. یہ ترمذی اور ابو داؤد کی حسن سند کی حدیث ہے، جو کہ مطلب قابل قبول جس کو کہتے ہیں صحیح کے بعد کا درجہ. المہم تو اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے مکمل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. اس میں اخلاق کی فضیلت اہمیت معلوم ہوتی ہے. سب سے کامل مومن، کامل مومن مطلب مکمل، کمپلیٹ مومن. اس کا مطلب ناقص بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بات معلوم ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، نیکیوں سے بڑھتا ہے، گناہوں سے گھٹتا ہے. رمضان میں زیادہ ہوتا ہے، شوال میں، رمضان میں زیادہ نہیں ہے. دیکھیے تراویح کے بعد کا منظر. چلیے شوال کی فجر میں دکھائیے آپ مجھے، شوال کی شام میں دکھائیے. شام کے بعد ایک درس دیں گے، بیٹھیں گے. دیکھیے سمجھ میں آ رہا؟ عید کے دن فجر میں دکھائیے. دور کیوں جا رہے؟ وہ جو 29ویں رمضان یا 30ویں رمضان کو تراویح میں شریک تھے، وہ پیارے پیارے مبارک چہرے عید کی فجر میں کیوں نظر نہیں آتے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج میں وہاں کا سن سٹی میں بول کے آیا ایک بات، کیا ہم رمضان کے مسلمان بن گئے؟ رمضان میں اللہ کی عبادت کرنا. رمضان ہے بھائی، ارے رمضان ہے، کیا مطلب رمضان ہے؟ شوال میں نہیں، ہر مہینے میں اللہ کی عبادت کرنا. سلف صالحین میں پوچھا گیا کسی سے، آپ کا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو رمضان میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بئس القوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان. یہ برے لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں، یہ اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں، جبکہ اللہ سارے مہینوں کا رب ہے. چلیے یہ ایک حدیث ہے. اس کا مطلب سب سے مکمل مومن وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے زیادہ ہوں. اسی طریقے سے حاکم کی ایک صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل المومنین، اس میں سب سے افضل مومن وہ ہے احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے جہاں بہت ساری چیزوں کی دعائیں کرتے تھے، وہاں اچھے اخلاق کی بھی دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی تھی. جیسے کہ حاکم کی روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آئی ہے، اللہم اغفر لی ذنوبی وخطایا کلہا، اللہم اہدنی لصالح الاعمال والاخلاق فانہ لا یہدی لصالحها الا انت ولا یصرف سیئها الا انت. پوری دعا ہے جس میں موضوع سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہدنی لصالح الاعمال والاخلاق، اے اللہ اچھا عمل اور اچھے اخلاق میں اپناؤ، اس کی مجھے تو ہدایت دے، اور برے اخلاق برے اعمال سے مجھے محفوظ رکھ، مجھے بچا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا؟ دعا کی، اچھے اخلاق کی. اسی طریقے سے ایک حدیث سن لیجئے اور اندازہ لگائیے اخلاق کا کیا مقام ہے اسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں جنت میں ایک محل، جنت اعلی الجنہ کیا بولیں گے اس کو، جنت کے اونچے درجے میں، جنت کے اونچے درجے میں ایک محل کی ذمہ داری لیتا ہوں اس انسان کے لیے جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے. کتنی بڑی بات ہے. اور کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں ذمہ دار ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے ذمہ ہے، میں ذمہ داری لیتا ہوں ایک محل کی. کہاں؟ جنت کے اعلیٰ میں، کیونکہ جنت اعلی الجنہ اسفل جنہ، جنت کی اونچائی میں. جنت بہت بڑی ہے، اس کے اونچے حصے میں، ٹھیک ہے، ایک جنت کی ایک محل کی میں ذمہ داری لیتا ہوں. کس کے لیے؟ اس امتی کے لیے جس نے اپنے اخلاق کو اچھا کیا. بہت بڑی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری لے رہے ہیں محل کی. جنت میں نہیں چاہیے محل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری لیے مطلب پوری کریں گے نہیں کریں گے. شرط کس کے لیے؟ لیکن اس کے لیے جس کے اخلاق اچھے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور ایک حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا اکثر لوگ کس وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ کے تقوی سے، یعنی اللہ کے خوف، اللہ کا ڈر زیادہ تھا، تقوی کی وجہ سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے. دوسرا اچھے اخلاق. یہ بھی ترمذی اور ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے. ایک اور ایک حدیث سن لیجئے،
اس کے بعد ہم اخلاق حسنہ کیا ہیں شروع کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، یہ بھی ترمذی کی صحیح حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ میرے نزدیک، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سب سے محبوب امتی، میرے نزدیک تم سے سب سے محبوب انسان، اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب بیٹھنے والا وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ دو باتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب بیٹھیں گے۔ ہم میں سے کوئی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کریں؟ جی ہاں، سب چاہتے ہیں، سب۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب بیٹھے، دور نہیں، قریب۔ کس کی خواہش نہیں ہوتی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنا؟ سب کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق کرو، یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی۔ اس سے معلوم ہوا اخلاق حسنہ کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ آئیے اخلاق حسنہ کیا ہیں ہم ان کو سنتے ہیں انشاءاللہ۔ قبل اس کے کہ اس کو سنیں ہم، کل میں نے جو ہے وضو توڑنے والی چیزیں بتائی تھی کل آخر میں، ان میں سے کوئی دو ذکر کیجئے، کوئی سیدھا ہاتھ اٹھائیے، اٹھیے۔ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے ان میں سے کوئی دو چیزیں ذکر کیجئے۔ جی آ جائیں، دو بس۔ اردو انگلش کون سا؟ توحید کی کتاب ہونا، جی پڑھیے اس کو انشاءاللہ۔ ہاں، اسی طریقے سے نیند جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جو کل ہم نے پڑھا، کیا ہے اس کی حقیقت یا اس کی تفصیل کیا ہے؟ جی بھائی، کیا ہر نیند سے اونگ وغیرہ، کیا مسئلہ کیا ہے؟ گہری نیند میں اس کو نہیں معلوم کہ کیا چیز نہیں معلوم، تو اس سے وضو ٹوٹے گا۔ اچھا، اس کا آپ کے کہنے کا مطلب اگر یہ بھی ہے تو آپ بتائیے ہاں یہ بھی ہے، اونگنے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ آئی اردو، جزاک اللہ۔ تین چیزیں، اس کے علاوہ اور کس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے؟ آئیے، بس اونٹ کا گوشت کھانے سے، بکری کا، مرغی، تیتر بٹیر، کیوں بتا سکتے آپ؟ کتاب تو دے دیا میں، پھر بھی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک، انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا ذکر کیا تو اونٹ سے ہی وضو ٹوٹے گا، بکری کا ذکر نہیں کیا۔ اچھا، اچھے اخلاق کے متعلق ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے، کیا ہے سوال؟ کیا جذبہ ہے سوال سننے سے پہلے ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے جو ذکر کیا تھا اس کو چھوڑ کر میں ایک ایسی چیز کے متعلق سوال کروں گا جو میں نے ذکر نہیں کیا، جواب دیں گے آپ؟ پھر کیوں ہاتھ اٹھا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے جس چیز کا ذکر ہوا اس میں کچھ حدیثیں پیش کی گئی تھی، ایک آیت میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی تھی، وہ آیت کس کو یاد ہے؟ یاد ہے؟ اٹھیے، آئیے، اس کا ترجمہ کس کو یاد ہے؟ اٹھیے۔ اردو لے لیے نا؟ آتی نا؟ گھر آئیے، بہت صحیح۔ اردو انگلش؟ اردو، چلیے اور سے سنیے، ہاں انعام ہے بیچ میں۔ اخلاق میں سے سب سے پہلی چیز مصنف رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں الصدق، سچائی، سچ بولنا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جانا۔ کس کے ساتھ ہونا؟ اس کا مطلب سچے لوگ اچھے لوگ ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا ایمان والوں کے کیوں تم سچے بن کے رہنا، صدق۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، مدرسے میں پڑھے تھے ہم، وہ حدیث کیا ہے؟ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا۔ یقیناً سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے، یقیناً سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔
آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس سچا شمار کیا جاتا ہے، سچا لکھا جاتا ہے۔ کیا معلوم ہوا اس سے؟ سچائی کی اہمیت۔ سچ بولنا معلوم، یہ گلاس ہے، یہ سچ ہے جھوٹ ہے؟ یہ گھڑی ہے، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ گھڑی ہے، سچ ہے جھوٹ ہے؟ لفظی معلوم، گھمانا۔ لوگ ایسی جھوٹ بولتے ہیں، اللہ بچائے، دکھتا سچ رہتا جھوٹ پورا۔ سچ بولنا ایمان والے کا یہ صفت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچ بولتے تھے۔ ایک ترمذی کی روایت ہے، الصدق طمانینہ، سچائی سے اطمینان انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ سچائی پر بہت ساری حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ ابا کے سامنے سچ، بیوی کے سامنے سچ، بادشاہ کے سامنے سچ، سب کے سچ بولنے والا۔ سچ سے کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ چھپاتے ہیں سچ کو نہیں چھپانا چاہیے، آپ بولو سچ۔ اور دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ بولو مسلمان ہیں، سچ بولیے، سچ اچھی چیز ہے، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ حرام ہے اسلام میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں، سنیں نہیں حدیث سنیں نا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بات کرتا جھوٹ بولتا۔ کیا کرتا؟ جھوٹ بولتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا، جو اسی حدیث کا ٹکڑا ہے جو تھوڑی دیر پہلے حدیث بیان کی، ان الکذب یہدی الی النار وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا۔ آدمی جھوٹ بولتے رہتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے جو ہے وہ گناہوں کے راستے پر جاتا ہے۔ گناہ یا جھوٹ جو ہے انسان کو جہنم کی راہ دکھاتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کیا لکھا جاتا ہے؟ جھوٹا۔ اب یہ لفظ کیا ہے؟ جھوٹا، اچھی صفت ہے۔ اب دیکھیں، انہیں جھوٹا ہے، ارے نہیں انہیں بولتا جھوٹ، لیکن اس کو سننا پسند نہیں ہے، میرے کو جھوٹا نہیں بولنا۔ کافی ہے یہی کہ جھوٹ اچھی چیز نہیں ہے، سچائی اچھی چیز ہے۔ اور سب سے بڑا جھوٹ کائنات میں کیا ہے؟ شرک یا کفر، اللہ بچا کے رکھے اللہ۔ اچھا، ایک مسئلہ، مذاق سے جھوٹ بولے گا، اور جھوٹ کئی ہوتا، میں 1-2 مثالیں دوں جھوٹ کے۔ السلام علیکم، السلام، کون ہے بیٹے؟ بابا ہیں، ایسا فون چھپا تھا، بابا فون آیا، کون ہے پوچھ ذرا، آپ کون بات کر رہے ہیں انکل؟ میں فاروق بول رہا ہوں، بولو فاروق ہے، سو گئے؟ بول سو گئے، جھوٹ ہے سچ ہے؟ کتنی جھوٹ ہے معاشرے میں، اللہ بچا کر۔ جھوٹ پہ جھوٹ پہ امی بھی بولتے ہیں، بیٹی اٹھا کے، آنٹی کا فون ہے، وہ 1000 روپے جو پوچھ رہے تھے کب دیتے بولے، ممی گھر میں نہیں ہے، بولو جھوٹ بول رہے، ممی بول رہے گھر میں نہیں ہے بول کے بولنا، ابا بول رہے سوئے گئے بولتے ہیں۔ جھوٹ پہ جھوٹ، کیسی جھوٹ؟ کہاں ہے بھائی؟ مسجد عبادت میں پارکنگ میں ہوں، کہاں ہے؟ انہیں معلوم ہے لنگر اس پہ، کہاں ہے لنگر؟ اس پہ آ گئے، بس پارک کر رہا ہوں گاڑی۔ جھوٹ کیا ہوتا جھوٹ بولنے سے؟ لکھ لیا فرشتہ، یہ اخلاق ہے۔ کہاں لنگر؟ اب بولو میں لنگر ہاؤس پہ ہوں، بولو کیا ہوتا ہوں نا، لنگر ہاؤس پہ ہے، ابھی مار ڈال تو تمہارے کو بولتا ہوں نہیں بولتا، آئیے بول کے بولتا ہوں۔ اچھا وہاں پہنچے، لیٹ ہو گیا، کیا ہوتا؟ جھوٹ کہیں کو۔ آخری سگنل پہ ہوں بولتا، آخری اشارے پہ بولتا، فرسٹ اشارے پہ رہتا، اس کا ٹریفک بہت تھی بولتا، کیا کر لیتے آپ جا کے دیکھیں انہیں کہاں تھا۔ کتنی جھوٹ ہے ہمارے معاشرے میں، کتنی جھوٹ۔ بزی نہیں ہے، بزی ہوں بولتا، گھر پہ نہیں ہے، گھر پہ ہوں بولتا، بیمار نہیں ہے، طبیعت خراب ہے بول کے بولتا، آج کیوں نہیں آیا آج آفس آپ؟ نہیں سر وہ بہت سر میں درد دے رہا تھا۔ جھوٹ جھوٹ جھوٹ، انہیں آ کے دیکھتا سر میں درد ہے، اچھا ٹھیک ہے آرام کرو، آرام تو آواز بھی نکالتے بہت لوگ، کیا گیما کھیلتے معلوم لوگ۔ جھوٹ صرف جھوٹ کے لیے مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، نہیں بولنا جھوٹ، سچ بولنا۔ اور ایک جھوٹ بھی، عورتیں بھی سنیں نہ سنیں، بچی کی عمر کتنی ہے بولنا، ہم کون بولنا پھر؟ علماء دیکھیے، میں طالب علم ہوں، ہمارے علماء نے سکھایا کہ بھائی قوم کی اصلاح کرنا، اپنی اصلاح کرنا، قوم کی اصلاح کرنا، اس لیے مثالیں دینا، پریکٹیکل مثالیں دینا۔ خالی جھوٹ بول کے آگے بڑھ گئے تو ہم نہ تو جھوٹ نہیں بول رہے، نہ مذاق سے بول رہے ہوتا، بچی کی شادی کے واسطے عمر بڑھائے تو کیا ہوتا بول کے سمجھتے ہوتا، نہیں بتانا یہ جھوٹ، یہ جھوٹ، یہ جھوٹ، یہ سب جھوٹ ہے۔
بچی کی عمر کتنی ہے 35, لکھے کتنے ہیں 25. جھوٹ بولے ایسے رشتے ٹوٹ گئے. آپ کو معلوم ہے بچے کا واقعہ خود, واللہ وہ بچے نے جدہ میں میرے پاس بچہ آ کے بولا میں توڑ دیا رشتہ اس واسطے, جھوٹ بول کے شادی کرے میرے سے, میری بیوی کی. جھوٹ بولے, رنگ کے بارے میں جھوٹ بولے, عمر کے بارے میں جھوٹ بولے, تعلیم کے بارے میں جھوٹ بولے. کہیں کو بھائی جھوٹ کیوں جھوٹ؟ بچی 35 کی ہے, 35 لکھو, اور لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو وہ لکھنا مت گلے, وہ حرام نہیں ہے لکھنا. دیکھ حسین و جمیل, عمر 25 سال, فلاں فلاں BCom اور صوم و صلات کی پابند, شادی کے دوسرے دن ہی نماز نہیں پڑھ رہی. شوہر پریشان, ہے تمہارے لکھے تھے جھوٹ, کیا بولتے ہیں صوم و صلات کی پابند. سوم کی تو ہوں گی, صلات کی پابندی نہیں ہے, چھوڑتے رہتی. امور خانہ داری سے واقف, وہ نہیں آتا کہتے, یہ نہیں آتا کہتے, یہ نہیں آتا پکانے, امور خانہ داری سے واقف. اور عمر جھوٹ, تعلیم جھوٹ. کہاں ہے سرٹیفکیٹ؟ BCom لکھے تھے نا والد صاحب آپ کے, سب جھوٹ. حسین و جمیل کہتے, دیکھے تو کچھ اور ہی ہے, کہیں کچھ چھپا رہے. رشتہ نہیں ہوتا, سچ بولنے سے رشتہ نہیں ہوتا. اور یہی جھوٹ بعد میں سامنے آ گیا آپ کے داماد کے, تو کیا حیثیت رہے گی؟ سب سے پہلے اللہ کو ناراض کیا, اس کے بعد جو ہے رشتوں میں جو ہے دراڑ پیدا ہوگی. جھوٹ بول کے کر دیا, میں بولا تھا میرے کو یہ ہونا, بلکہ بولا بچہ بول رہا, وہ چیز نہیں ہے, سب جھوٹ. کیوں بھائی؟ سچ بولو. ہماری بچی 35 سال کی, کرنا ہے کرو, نہیں تو نہ کرو. ہماری بچی سنولی ہے, کرنا ہے کرو, نہیں تو نہ کرو. آج کے بچے گوری بچے اچھے اخلاق والی چاہتے ہیں, انہیں برے اخلاق کر دو, میرے کو اچھی بچی ملنا بولتا. حالت یہ دیکھیے, اللہ نے جوڑے بنائے ہیں, جوڑا کہیں نہیں جاتا. اور ایک بات بتاؤں, حدیثوں کی روشنی میں یا اسلامی تعلیمات میں سے یہ نہیں ہے کہ یہ بھی ہے کہ لڑکی والا, جیسے بچی ہے, بہن ہے, کوئی آپ جانتے ہیں اہل خیر ہیں, اچھے لوگ ہیں, ان کے سامنے پیش کرو, بتاؤ, آپ جاؤ بولو بھائی ہماری بہن ہے, اگر آپ بہت اچھے ہیں, چاہے تو میری بہن سے شادی کر لو, ایسا بولنا. ہمارے پاس ارے نہیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھے, پڑھیے صحیح بخاری اٹھا کے, باب چیپٹر باندھے, کیا اپنی بیٹی یا بہن کو اگر آپ جانتے ہیں کوئی اچھے ہیں, نیک لڑکا ہے, ان کے گھر والوں کے پاس جا کے بولنا ہمارے گھر میں ایک بچی ہے, دیکھو ہماری بچی یہ ہے, اگر آپ کا بیٹا بہت اچھا بیٹا ہے, آپ کے بھائی بہت اچھے بھائی ہیں, آپ اگر انٹرسٹ ہیں تو ہماری بہن سے, ہماری بچی سے شادی کرو. بولنا, کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں. نہیں بول کے خاموش بیٹھتے, عمر پہ عمر چلے آ رہی, مشاطہ کے پیچھے دے رہے, انہیں اس کو پیسے لینا ہے, اخبار میں ڈال دے رہے. اخبار ہر آدمی شریفت بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے, کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں, کچھ لوگ پڑھتے بھی نہیں. ضرورت رشتہ سب تھوڑی چیک کرتے, سنڈے کا جو لمبا آتا نہیں, ضروری نہیں ہے نا, بولیے جا کے. اور امام بخاری نے باب باندھا ہے, میں کہہ رہا ہوں نا, جھوٹ نہیں بولنا. بات جھوٹ کی آئی ہے, جھوٹ رشتوں میں نہیں بولنا, کبھی نہیں بولنا ہے جھوٹ. جو سچ ہے وہ بولیے. ہماری بچی کو کھانے پکانے کچھ بھی نہیں آتا, کر لیتے کرو, اس کو کیا معلوم وہ کیا جائے. لڑکے مختلف چیزیں دیکھتے ہیں, خالی یہ بھی الگ موضوع ہے. اس میں سب سے زیادہ چیز جو دیکھنی چاہیے لڑکی میں دینداری ہے, کیونکہ صورت شوکیس پہ تو رکھنا نہیں ہے بچی بیوی کو. صورت اچھی, میں بتاؤں صورت کی مثال دیتا ہوں, بچے بہت بھاگتے صورت کے پیچھے, خوبصورت ہے, کیسی ہے, بیوٹیفل. دیکھے تو بولنا تمہاری بیوی سب سے اچھی ہے پورے حیدرآباد میں, اتنی پیاری بیوی ہے. زبان خطرناک, چال چلن خطرناک, جھوٹی, پکانے میں صحیح نہیں, خدمت میں نہیں. صورت دیکھے تو خوش ہو جانا. کیا کرتے شوہر, کیا کرتا معلوم, خوبصورت بول کے کر لیتا, ایک دن دو دن کپڑے استری نہیں کرتی, بولی نا خرید کر, زبان گندی خطر, پریشان ہو جا رہا ہوں. زبان گندی ہے, خوبصورت ہونا بولا, خوبصورت بھی, سیرت نہیں ہے اس کے بعد, اخلاق نہیں ہے اس لڑکی میں, لیکن صورت بہت اچھی ہے. کیا کریں گے بولو, زبان گندی ہے, جھوٹ بولتی ہے, ماں بیٹے کو لڑا رہی, پریشان. امی بولتے تمہاری بیوی بولی, ارے جا کے بولے میں نہیں بولی, جھوٹ بول رہے ہیں تمہارے اماں, ارے یہ کیا خوبصورت کو لایا ابھی, میں بول کے پریشان, اس سے کالی اچھی تھی بولتا ہوں. اخلاق والی ہونا, اخلاق ہونا, صورت کو دیکھتے, سیرت نہیں دیکھنا. اس لیے کیا صورت نہیں دیکھنا, اچھی ہے ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں دیکھو صورت, اصل اس کو معیار نہ بنائے نکاح کے سلسلے میں, سیرت کو معیار بنائے, کیونکہ زندگی گزارنا ہے, رکھنا ہے, خالی ایسا دیکھنا ہے خالی روزانہ دیکھنے کے لیے بیوی بلاتے, خالی زندگی لائف پوری, اٹھنا بیٹھنا, کبھی آپ کی بیماری ہے, کبھی بیوی کی بیماری ہے, کبھی سفر ہے, کبھی حضر ہے, کبھی پیسے ہیں, کبھی نہیں ہے, مسائل ہیں, زندگی ہے, لائف گزارنی ہے. لائف پارٹنر بولتے ہیں نا انگلش میں اس کو, تو انہیں پارٹنر بننے کے لیے اخلاق ہونا اس کے بعد بہت ضروری ہے. بہرحال جھوٹ سے بچیے, ہم سب بچے جھوٹ سے. جھوٹ نہ لڑکے کے بارے میں جھوٹ بولنا, ہمارا بچہ باہر جو ہے 10,000 ریال کماتا, جا کے دیکھے تو 3,000 ریال کما رہا, فیملی ویزا ہے بول رہا, بہت بڑے کمپنی میں ہونے, کیا ہے معلوم, کمپنی میں ہونے ڈرائیور ہے, کیا بولے, بہت بڑے کمپنی میں کیا ہے,
جو سچ ہے بولو. یہ ہے وہ ہے, بچے کے بارے میں جھوٹ, بچی کے بارے میں جھوٹ. جھوٹ کسی چیز کے بارے میں نہیں بولنا. ہم فلاں کے بیٹے ہیں, آپ بیٹے ہیں بولیے بیٹے ہیں, ہم فلاں فلاں ہیں, ہماری فلاں فلاں ہیں جائیداد. لوگ جھوٹ پہ جھوٹ, اتنی جھوٹ ہے مارکیٹ میں, اللہ بچائے. چیزوں میں جھوٹ کیسے, یہ کتنے کا ہے بھائی, وہ ذرا ہونا ہے وہاں مسجد کا, یہ دیکھو چائنا کیا ہے, نیا ہے, یہ پھٹتا بھی نہیں مارے تو. کتنے کا اصلی ہے بول کے بول رہا, اچھا اصلی ہے کتنے, 50 روپے. 50 روپے نہیں, زیادہ ہے مہنگا, 30 سے دے دو نا, ارے رکھنے کے لیے ٹیبل پہ. میں خود نہیں خریدا 30 میں, آپ کے ساتھ جھوٹ بول دیا, 15 روپے میں خرید کے لایا. ایسا کریں گے. پین, پین چاہیے بھائی, ہاں ذرا اچھا پین بتائیے, ہاں اچھا پین, کیونکہ بس پین آج کل صحیح نہیں ہے. آپ نے اچھا, آپ کو اچھی کوالٹی کا نا, لام یاد رہا, اچھا پین لے کے آ رہا, یہ لیجیے زبردست پین, 150 روپے کا, زبردست کوالٹی کی. ارے نہیں مہنگا ہے وہ پین, بہت اچھا ہے, اچھا ہے بولیے, کوالٹی بولیے, جھوٹ کے ساتھ ہی دیکھو. انہوں نے کیا بولتا, اچھا ایک کام, لاسٹ کتنے میں دے رہے بھائی, دیکھیے 150 تو قیمت ہے اس کی, اب آپ اپنے ہیں کل دیتے, باقی کو سب پرائے ہیں, کیا کیا بولتے ہیں خریدیں, آپ اپنے ہیں بول کے جو ہے, آپ جو ہے 120 دے دیجیے. ارے 120 80 لے لیجیے آپ. ارے نہیں, کیا بولتے ہو, کیا بولتے پلتن, کیا بولے نہیں, پڑتل نہیں پلی کہیں بولتے نا, پڑتا ہی نہیں. یعنی میں خود ہول سیل میں جو ہے 100 میں خریدا, 20 روپے تو منافع ہونا, بھائی کرایہ ہو رہا ہے, جھوٹ بول رہا, 50 روپے میں لایا پین. حرام کر لیا نہیں حلال کاروبار کو, جھوٹ بہت زیادہ ہے. اور بھی بہت چیز, زمین صاحب فیس پہ ہے, دیکھو زمین ایسی زمین ہے, 1 سال میں آپ کروڑوں آتے آپ کے, بالکل سامنے ہے, مارکیٹ ہے, وہ ہے, جا کے دیکھو تو کیا کی حالت. حقیقت کچھ ہے اور بولا کچھ انہیں. کیوں بولے تو میں خریدنا مجھے زمین, پلاٹ خریدنا مجھے, زبردست پلاٹ ہے, آپ صحیح ٹائم پہ آیا بول دیا, اور لے رہا اس کو لپیٹ میں, صحیح جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, کیوں, ایک پلاٹ بیچنے کے لیے صرف. اللہ بچائے بھائی جھوٹ سے. نہیں تو جھوٹ بہت زیادہ ہے, جھوٹ سے بچنا چاہیے, جھوٹ سے بچنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو جھوٹ سے محفوظ رکھے. مومن جھوٹ نہیں بولتا ہے, منافق کی نشانی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. مومن کیا کرتا ہے, سچ بولتا ہے. اسی طریقے سے امانت داری, یہ بھی جو ہے اچھے اخلاق میں سے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم دیا, انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض, قرآن مجید کی مشہور آیتیں ہیں یہ. اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بھی موجود ہیں, اور قرآن مجید کی وہ بھی مشہور آیت, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها, کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو. جس کی جو امانت ہے وہ آپ امانت میں خیانت کرنا مومن کا شیوا نہیں ہے. یہ منافق کی پہچان ہے کہ وہ اذا تمین خانہ, جب امانت رکھی جاتی ہے تو کیا کرتا ہے, خیانت کرتا ہے. اور امانت میں ایک چیز یہ بھی ہے, ذرا غور سے سنیے شادی شدہ لوگ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان من اعظم الامانۃ عند اللہ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأته وتفضی الیہ ثم ینشر سرها, رواہ احمد. سنتے حدیث یہ, پتہ نہیں سنے نہیں سنے آپ لوگ, اکثر لوگ شاید نہیں سنے یہ حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے عظیم امانت اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے, قیامت کے دن آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے, اور بیوی اپنے شوہر سے ملتی ہے, یعنی ہم بستری, پھر وہ کیا کرتا ہے, اپنی بیوی کے راز کو باہر پیش کرتا, پھیلاتا ہے. جو رات میں ملاقات ہوئی وہ بتاتا ہے لوگوں کو. یہ سب سے بڑا گناہ ہے قیامت کے دن. اللہ کے امانت تھی کہ تم تمہاری بیوی کے عیوب پر پردہ ڈالو. دوستوں میں جا کے پورا بول دیا, ہاں بھائی کیا ہوا, ولیمہ کھانا نہیں کھانا, وہ ایک مسئلہ ہے نا. خلوت ہو گئے تو ولیمہ حلال ہو جاتا. دوستاں بیٹھ کے پورا پوچھتے اس سے, بول بھائی اب کیا, اپنے تو دوستاں تھے نا, بول پورا, انہیں پورا بولتا. شرم و حیا کی حدوں کو پار کر دیا ان دوستوں نے, پورا سنا تھا کیا ہوا شروع سے آخر تک. بے حیا ہی نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ سے ڈرے. بیوی کس کی, آپ کی امانت ہے یا نہیں آپ کے پاس؟ کسی کی بیٹی کو نکاح کر کے لائے ہیں آپ اپنے گھر میں, وہ پردے والی ہے, وہ بیٹی ہے کسی کی, وہ باحیا ہے, آپ کی بیوی ہے. کس کی بیوی؟ آپ کی بیوی ہے. اللہ یہ کہ ڈاکٹر کے پاس کوئی مسئلہ ہے وہاں بتانا, یا فتوا لینے کے لیے کسی قاضی کے پاس کوئی مسئلہ بتانا, عالم کے سامنے, اٹس ڈفرینٹ, وہ الگ ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں ضرورت نہیں ہے, حاجت نہیں ہے, وہاں جو ہے عیب بتانا, اس کا پورا بتانا. پوری یہ حدیث کے الفاظ ہیں, سمجھ گئے آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, حدیث کا مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھیں. تو امانت میں خیانت کرنا بہت بری چیز ہے. امانت داری یہ اچھے اخلاق. تیسری چیز عفاف, یعنی حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا, پاک دامنی اردو میں جس کو کہتے ہیں. پاک دامن
مرد، پاک دامن عورت، یہ اچھے اخلاق ہے. اپنے دامن کو پاک رکھنا مطلب حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، فحش اور حرام سے. بچی جو ہے حرام چیز سے جیسے زناکاری ہے، یا لڑکیاں آپس میں جو حرام کام کرتی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا، یا اس کے علاوہ جو بھی حرام طریقے ہیں اس سے لڑکا اپنے آپ کو بچائے، حرام راستے سے حلال طریقے پر عمل کرے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے حرام چیزیں لڑکیوں میں لڑکوں میں پھیلتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے زنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، عام ہوتا جا رہا ہے. تعجب ہوتا ہے سن کر. ایسے ایسے واقعات آتے ہیں جہاں والدین پریشان ہو جاتے ہیں، لڑکی کا رشتہ آ گیا، لڑکی کے رشتے کا کوئی کمی نہیں ہے لڑکے میں، لیکن لڑکی انکار کر رہی ہے کہ میں نہیں کروں گی اس سے شادی. معاملے کی تحقیق کی جاتی ہے، والد پریشان ہو جاتے ہیں، بھائی آخر کیا کمی ہے، بولو بیٹے. نہیں میں نہیں بتا سکتی ہوں، یہ بچہ مجھے پسند نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ مسئلہ کچھ اور ہے، مسئلہ کچھ اور ہے کہ اس کا کسی اور آدمی سے ناجائز تعلق ہے، یا کسی اور لڑکے کو اس نے اپنا سب کچھ دے دیا ہے، زبان دے دی، اپنی عزت اتار کے رکھ دی وہاں پر. اب وہ کہتا ہے کہ بھائی تم اس سے شادی کرو. اب وہ ہر جگہ انکار کر رہی ہے جب تک کہ اس لڑکے کا رشتہ نہ آ جائے. یہ عفاف نہیں ہے، پاک دامنی نہیں ہے، یہ ناپاک دامن ہوتا ہے. اپنے جسموں کو، اپنی عزتوں کو، اپنی دامن کو بچا کے رکھنا. کس سے؟ حرام کاری سے. شادی ہوتی لڑکے کی بھی ہوتی، لڑکی کی بھی ہوتی، بچا کے رکھنا. لیکن دشمنان اسلام نے فحاشی اتنی پھیلا دی ہے فلموں کے ذریعے، سیریلز کے ذریعے، گانوں کے ذریعے، کہ لڑکی آپس سے باہر ہو گئی. اور اس میں سب سے زیادہ قصوروار کون ہے معلوم ہے؟ کون ہے؟ والدین. اتنی آزادی دے دی لڑکیوں کو، لڑکوں کو، جاؤ بیٹے عائش کرو. بچی کہاں جا رہی ہے، کہاں آ رہی ہے، فون میں کیا ہے، کیا دیکھ رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، اسکول ہی جا کر واپس، کالج جا کر ہی واپس آ رہی ہے، یا کہیں اور جا رہی ہے، نہیں پتا. بے حیائی پھیل گئی ہے نعوذ باللہ من ذالک. کالج جاتی ہے، باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ لڑکے کے ساتھ اس کے دوست کے کمرے میں جا کے آئی. کتنے واقعات نعوذ باللہ من ذالک. شرم و حیا پتہ نہیں کہاں پھینک کے رکھ دیا لڑکیوں نے آج کل. پھر کیسی شادی اس کی؟ شوہر کا حق کیا دے گی وہ ادا، جس نے حرام میں پوری زندگی اپنی جوانی تباہ کر دی، اپنی برباد کر دی. کیسے کیسے واقعات آتے ہیں، کیسی کیسی چیزیں آتی ہیں سننے میں نعوذ باللہ من ذالک. پاک دامنی اچھے اخلاق ہیں. اپنے دامن کو نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں بچا کے رکھنا. لڑکوں سے میں کہہ رہا ہوں بچ کے رہنا، بچیوں سے. بچی ادھر ادھر رہنا. بچہ شادی کرتے آپ کے ماں باپ انشاءاللہ، اچھی بچی سے کرتے، اچھی بیوی لا کے دیتے آپ کو انشاءاللہ. بچیوں سے دور بھاگنا، اور بچیاں بچوں سے دور بھاگنا، کروڑوں میل بھاگنا، دور کوئی دور نہیں. وہ چاہے سہیلی کا بھائی ہو، سہیلی کا ماموں ہو، کوئی بھی ہو، نہ محرم ہے نہ خلاص مع السلامہ. بچا کے رکھنا اپنے دامن کو. یہ سہیلی کا بھائی، یہ خطرناک پلاننگ ہوتی ہے، پوری خطرناک پلاننگ ہوتی ہے اپنے رپس میں لینے کی، جس کو بولتے ہیں اپنے گھیرے میں لینے کی. اپنے آپ کو بچا کے رکھیے. پاک دامنی بہت اچھی چیز ہے. دامن کو بچا کے رکھیے، دامن کو بچا کے رکھیے، دامن کو بچا کے رکھیے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچیوں کی حفاظت فرمائے. بہت تکلیف ہوتی ہے واللہ کہہ رہا ہوں، ہماری لڑکیوں کی، ہماری بچیوں کی، مسلمان بچیوں، نوجوان بچوں کی حفاظت فرمائے. اور آپ لڑکوں سے گزارش کرتا ہوں آپ بھی بچ کے رہیے، حرام کاری سے بچے رکھیے. شادیاں کیجیے. بزرگ جو والدین ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں شادیوں کو مشکل مت بنا دیجیے کہ بچے بھاگنے لگے شادیوں سے. شادی آسان کیجیے. اپنی بیٹی کی شادی آسان کیجیے، اپنے بیٹے کی شادی آسان کیجیے. اس کو ایسا مشکل مت بنا دیے کہ آدمی سوچ رہا ہے کہ میں 10 لاکھ کہاں سے لاؤں. لڑکا سوچ رہا ہے میں 10 لاکھ کہاں سے لاؤں شادی کرنے کے لیے. لڑکی سوچ رہی ہے کہ جہیز دینے کے لیے نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کہنی ہے، کہاں سے کب ہوگی میری شادی. شیطان اس کو حرام راستہ نہ دکھا دے. اللہ محفوظ رکھے، آمین. اس کے بعد حیا ہے. استعفاف میں ایک قرآن کی آیت آئی ہے، سنیے اس کو. استعفاف کیا ہے؟ سبحان اللہ. اپنے دامن کو بچانے میں ایک چیز یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ وہ حدیث، اس سے پہلے آیت سے پہلے حدیث بتاؤں. وہ نوجوان سبحان اللہ جس کو ایک خوبصورت اور منصب والی، اچھے بڑے گھرانے کی، پیسے والے گھر کی، یا بڑی پوسٹ والی بڑے گھرانے کی عورت یا لڑکی جو خوبصورت ہے، نوجوان کو دعوت دیتی ہے برائی کی، وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نہیں جاتا اس کے پاس، اپنے دامن کو بچاتا ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے تلے سایہ دے گا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے پاک دامن میں یہ بھی چیز ہے کہ لوگوں سے مانگنا نہیں. بعض لوگ مانگتے رہتے ہیں پیسے 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 دو. ضرورت ہے، مانگتا پھرتا رہتا ہے لوگوں سے، مجھے پیسے دو، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو بھائی، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو بھائی، آپ بھی دو، آپ بھی دو، آپ بھی دو. مانگ، یہ نہیں مانگنا.
بچا کے رکھنا اپنے دامن. یہاں ایک آیت ہے، ذرا سنیے بہت غور سے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن پوچھتے نہیں ہیں کسی سے. سنیے آیت پڑھ رہا ہوں میں، اس سے پہلے ضرورت مند ہے، وہ حاجت مند ہے، لیکن آپ کو نظر نہیں آتا. وہ آپ جب تحقیق کریں گے اس کی پتہ چلے گا یہ کتنا ضرورت مند ہے، لیکن کبھی آپ کے سامنے اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اپنی مسکینیت، اپنی فقر فاقہ کو ظاہر نہیں کرے گا. وہ لوگ سمجھتے ہیں اس کو مالدار، لیکن وہ مالدار نہیں، بہت مسکین ہوتا ہے. سنیے آیت، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا. سورہ بقرہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آدمی جو ضرورت مند ہے لیکن پوچھتا نہیں ہے کسی سے، ظاہر نہیں کرتا اپنی ضرورت، اپنی مجبوری کو، جاہل سمجھتا ہے کہ یہ مالدار ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پاک دامن ہے. تعفف، اپنے آپ کو اس نے بچایا ہے مانگنے سے، لوگوں سے نہیں مانگتا ہے لوگوں سے. تو جاہل اس کو کیا سمجھتا ہے؟ مالدار. اسی لیے نہیں پوچھ رہا. اگر اس کے پاس کچھ کمی ہوتی تو ضرور پوچھتا تھا لوگوں سے، لیکن کبھی نہیں پوچھتا ہے وہ کسی سے، کیونکہ وہ تعفف ہے اس کے نزدیک. تعرفهم بسیماهم. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اے نبی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ اس کی نشانیوں سے اس کو پہچان سکتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے یا نہیں. لا يسألون الناس الحافا، لوگوں سے مانگتے پھرتے نہیں ہیں یہ لوگ. یہ بھی پاک دامن ہے. اسی لیے چیک کیجیے اپنے رشتہ داروں میں کہیں ایسے لوگ تو نہیں ہو جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، لیکن آپ کو نہیں معلوم، آپ سمجھ رہے ارے ہم سے زیادہ مالدار ہیں. آپ کو نہیں پتا ان کے گھر کے حالات، کیونکہ انہوں نے کبھی ظاہر نہیں کیا ہے آپ کے سامنے. چیک کیجیے اپنے پڑوس میں کہیں، آپ کے دوستوں میں کہیں ایسا تو نہیں ہو جو ضرورت مند ہے لیکن آپ کو نہیں پتا وہ ضرورت مند ہے، کیونکہ اس نے کبھی نہیں بولا ہے کہ میرے پاس پیسوں کی کمی ہے. اس کو پہچاننا یہ آپ کا کام ہے. نہیں پہچانیں گے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء، جاہل اس کو سمجھتا ہے کہ وہ مالدار ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ پتہ کیجئے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے. کیا ہے؟ ہمارے پاس ضرورت مند کون ہے؟ جو ہمارے دروازے پر آئے، کھٹکھٹائے ہمارا دروازہ، ہمارے پاس آئے، ہم کو فون کرے، بولے مجھے پیسے دو، ہم سمجھتے ہیں یہی ضرورت مند ہے. بہت سارے ضرورت مند ایسے ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے جو سامنے ظاہر نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. وابدأ بمن تعول وخیر الصدقہ، بڑا لمبی حدیث ہے جس میں جو ہے پاک دامنی کی فضیلت یا اس کی اہمیت آئی ہے. اس کے بعد کتنی چیزیں ہو گئی اسلامی اخلاق میں؟ سچائی، امانت داری، پاک دامنی. چوتھی چیز حیا. حیا مطلب شرم، اللہ سے شرم کرے. خطبہ ہوا تھا نا، یاد ہے؟ حیا کس کو کہتے ہیں؟ حیا، حیا یعنی شرم. شرم کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسے اخلاق ہے، ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو اچھے کاموں پر ابھارتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے. مومن مرد، مومن عورت، مسلمان بچہ، مسلمان بچی با حیا ہوتے ہیں، بے حیا نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولیٰ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، رواہ البخاری. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے نبوت کے کلام سے جس چیز کو پایا ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب تم شرم نہ کرو تو کچھ بھی کرو. شرم نہ کرو تو کچھ بھی کرو، مطلب بے شرم ہو تو کچھ بھی کرتا ہے. یعنی بے شرمی نہیں ہونی چاہیے، با حیا با شرم ہونا چاہیے مومن. ٹھیک ہے. اور میں نے بتایا نا شرم و حیا کس کو کہیں گے؟ جو انسان، وہ صفت جو انسان کے دل میں ہوتی ہے اس کو اچھے تعریف کیے جانے والے کاموں پر ابھارتی ہے اور برے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے. تو اب کون با حیا ہے کون بے حیا ہے اس تعریف سے سمجھ لیجیے آپ. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل کیا ہے؟ سب سے اونچی شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار. اور سب سے ادنا کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. اور حیا بھی ایمان کا ایک جز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، الحیاء خیر کلہ، رواہ مسلم. حیا پوری کی پوری خیر ہی خیر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جس نے اپنے ساتھی کو نصیحت کی کہ تم بہت زیادہ شرماتے ہو. کیوں اتنا شرماتے؟ نہیں شرمانا، بنداس نکل جانا، شرم مت کرو، اتنی حیا مت کرو. نصیحت کر رہا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا، کہا کہ چھوڑ دو، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. ایمان ہو تو انسان کی زندگی میں حیا بھی آتی ہے، شرم بھی آتی ہے.
اور ایک ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث میں نے خطبے میں ذکر کی تھی، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے شرم کرو جیسے شرم کرنا ہے. اور جس نے اللہ سے شرم کیا اس نے اپنے سر کو اور اس کے اطراف کی چیزوں کی حفاظت کی، پیٹ کی، اس کے اطراف جو شرمگاہ وغیرہ ہے اس کی حفاظت کی. اور آخرت کا جس نے ارادہ کیا، دنیا کی زینت کو وہ چھوڑ دیتا ہے، اور موت کو جو یاد کرتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، دنیاوی زینت کو چھوڑ دیتا ہے، یہ سب کام کرنے والا حقیقت میں اللہ سے شرم کرتا ہے. لہذا شرم و حیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بچیوں میں کم ہو گئی ہے یہ، ہے نا. ایک چیز لڑکی اور عورت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے زمانے سے، کیا؟ شرم. بنسبت مرد کے یہ صفت زیادہ کس کے اندر ہوتی ہے؟ عورت. بولتے نہیں شرم حیا. جب بھی شرم حیا کا لفظ آتا ہے تو لڑکی کا تصور ہے، بچیوں عورت، کیونکہ عورت کی صفت ہے یہ خاص. لیکن افسوس کہ آج کے چینلوں نے، فلموں نے، گانوں نے، بے حیائی پھیلانے والے چیزوں نے عورتوں کی، بچیوں کی شرم و حیا کو نکال کے پھینک دیا ہے. اب لڑکی شرماری نہیں، بے شرم ہوگی. اب جب بے شرم ہوگی تو کچھ بھی کر سکتی ہے. شرم ایمان کی علامت ہے، شرم کو باقی رکھنا چاہیے، حیا کو. بے حیائی مومن کی صفت نہیں ہے، تو کافروں کی صفت ہے جو خنزیر کھاتے ہیں اور بے حیائی کی حرکتیں کرتے ہیں. ہم حلال کھاتے ہیں، حلال کام کریں گے. حرام کھانے والے حرام کام کرتے ہیں. ہماری بے حیائی ہماری صفت نہیں ہے. مومن بے حیا کبھی نہیں ہوتا ہے. مومن عورت کبھی بے حیا نہیں ہوتی ہے، با حیا ہوتی ہے، پردے والی ہوتی ہے، شرم والی ہوتی ہے. لیکن ایک بات یہ کہ حیا انسان کو حق بات سے نہیں روکتی ہے، یہ بھی یاد رکھنا. حیا نہیں ہے کہ آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے، غسل واجب ہوگا نہیں ہوگا، اب میں مولانا سے کیسا پوچھوں، شیخ صاحب سے کیسا پوچھوں، شرم آ رہی. یہ غلط ہے، یہ شرم نہیں ہے. یہ تو یا تو علم حاصل کرنا ہے نا، پوچھنا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ عورت جو ہے دین کی تعلیم حاصل نہ کرے، مجھے شرم آ رہی ہے میں کیسے علم حاصل کروں. نہیں، امہات المومنین آتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کرتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حید و نفاس کے مسائل پوچھتی تھی. ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے تھے. تو اس کا مطلب وہ حیا نہیں ہے، حیا والی تھی. لیکن وہاں علم حاصل کرنا، کیونکہ عمل ہے، وہاں حق ہے، حق معلوم کرنا. حق معلوم کرنے والی لڑکی بے حیا نہیں ہوتی ہے. اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. چلیے، اسی طریقے سے شجاعت، بہادری، یہ بھی جو ہے اچھے اخلاق میں سے ہے. اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ بزدلی. مومن بزدل نہیں ہوتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے کیا؟ بہادر ہوتا ہے، بہادری. اور میں عورتوں سے گزارش کروں گا یا والدین سے، اپنے بچوں کو بہادر بنائیں. بہادری معلوم ہے نہیں ہے؟ شجاعت بولتے ہیں بہادر. ڈرپوک، بزدل، سو جا بڈھا آ جاتا، سو جا بڈھا آ جاتا، بچپن سے بول بول کے سلائے. باہر آواز آئے تو ڈر رہا، گاڑی کی آواز سے ڈر رہا. بڈھا ہے تو سوتا کہاں سے ہے، کہاں سے لا لیجیے. اب بچے جیسے میں بڈھا، اور بھی کیا ہوتا ہے نا، کیا بولتے ہو؟ اللہ کیا؟ اللہ کا ہو. یہ کیسا رہا ہے بھائی، یہ انور بھائی کہاں سے ہے جی یہ شیخ؟ عجیب ہے نہیں؟ اللہ کا فضل آتا سو جا گیا. اللہ کا فضل ہونا، بچوں کو بھی ہونا، ہم کو بھی ہونا، سب کو ہونا. کہ اللہ کا فضل کیا ہے بھائی؟ فضل کس کو بولتے معلوم؟ رحمت اللہ کی. بارش اللہ کا فضل ہے، آنا نہیں آنا رکو. بارش دیکھیے اللہ کا فضل ہے. رمضان اللہ کا فضل ہے. پیسہ اللہ کا فضل ہے. دین توحید اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل نہیں بولنا، کیونکہ بچہ سن 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 کے بڑا ہو رہا. فضل نہیں ہونا بول رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا، امی بولے اللہ کا فضل آتا سو جا بول کے ڈرا. بچہ بڑا ہو کے ڈرا کیا بول رہا؟ فضل نہیں ہونا بول رہا. بولتا نہیں بولتا کیا کیا سکھاتے نہیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ مدر بورڈ پرابلم. کہاں سے نہیں، اصل میں یہ بولتے رہے تو میں سوچتا ہوں کہاں سے لانا. بھئی یہ بچے خراب ہو رہے ہیں. ماں کیوں ایسا بول کے اللہ کا فضل کیوں ہے؟ ماں کے اندر پرابلم. یہ ماں کے اندر پرابلم کہاں سے آیا؟ انہیں پہلے بچی تھی، ان کے اماں باپ دیکھ رہے ہیں مدر بورڈ سوچتے ہو رہا ہوں اوپر سے آ رہا. میں، میری بیوی، اگر ہم بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، علم حاصل کریں گے، صحیح تربیت کریں گے، ہمارے بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، بچوں کے بچے سب صحیح راستے پر رہیں گے. اگر ہم دین سے دور رکھیں گے تو سو جاؤ بڈھا بڈھا سلائیے. بچوں ڈر نہیں بٹھانا، بچوں میں ڈر نہیں بٹھانا. بزدل ہو جاتا بچہ. شجاعت جو ہے بہادری ہے، بچے میں بزدلی نہیں لانا. بزدلی مومن کی صفت نہیں ہے. اچھے اخلاق کیا ہے؟ مومن بہادر ہوتا ہے. جب کبھی اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرنے کی ضرورت پڑے وہ تیار رہتا ہے. ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے؟ گن رہے نہیں؟ بولیے، انعام لیجیے، ہاتھ اٹھائیے. جو اب تک بتایا اس میں سے 3 بتائیے. اٹھیے بیٹا. آخری کا اچھا ہوشیار ہے بچہ. بہادر ہونا،
ہیں؟ حیادار ہونا. ہاں سچ بولنا. آ جائیے. انگلش اردو؟ انگلش بیٹا بہت اچھا بیٹا. انہوں نے جو چھوڑا وہ بولیے جی. یہ تین بتائے: سچائی اور حیا اور بہادری. اس کے علاوہ کیا بولے ہم؟ حرام سے بچنا، امانت داری. ہو گئے بھائی کتابیں. ہاں کرم کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 5 ہو گئے نا. سچائی، امانت داری، حیا، پاک دامنی، بہادری. اور ایک ہے کرم. کرم کس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ سخاوت، کھلانے پلانے والے. کھلانے پلانے کرم بولتے ہیں نا، کرم والے. کیا بولتے ہیں کرم کو بھائی اردو میں؟ عربی میں کرم مطلب کھلانے پلانے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے. بخل کا اپوزٹ ہے کرم، دل والا بولو. بخیلی کنجوسی معلوم، کنجوسی کا اپوزٹ ہے. تو مومن کیا ہوتا ہے؟ خرچ کرنے والا ہوتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے تھے. اور جب رمضان آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و کرم اور زیادہ ہو جاتا تھا. تیز ہوائیں یا آندھی جو چلتی ہے اس سے بھی تیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. تو مومن بخیل نہیں ہوتا. یہی بات یہاں بھی بیان کی گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ایمان والے تو وہ ہیں جو لوگ رات اور دن چھپ کر اور اوپنلی اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے اپنے رب کے پاس اجر ہے اور یہ لوگ، ان لوگوں کو نہ ڈر ہوگا قیامت کے دن اور نہ یہ غمزدہ ہونے والے ہیں. کرم کا مطلب سمجھ میں آیا؟ کھلانے پلانے والے. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث سنیے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں وہ اپنے مہمان کی ضیافت کرے. کرم وہی کھلائیں پلائیں. فلیکرم، وہاں کرم کا لفظ ہے. فلیکرم ضیفہ، مہمان کی ضیافت کرے. مہمان کی ضیافت ایمان میں سے ہے اور یہ کرم کی صفت ہے. مومن مہمان نواز ہوتا ہے، مومن دل والا ہوتا ہے. یہ نہیں میں کھاتا ہوں اکیلا، میری بخیل نہیں ہوتا ہے مومن. کیونکہ بخل کی مذمت قرآن میں آئی ہے یا یبخلون ویامرون الناس بالبخل. یہ لوگ جو ہے خود بخیل ہوتے ہیں اور لوگوں کو بخیلی کا حکم دیتے ہیں. بعض لوگ مسلمانوں میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اللہ نے بڑی دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، لیکن کنجوس، بخیل، خرچ کرنے آتے ہی نہیں. یہ مومن کی صفت نہیں ہے. مومن کرم والا ہوتا ہے. صحابہ کی زندگیاں دیکھیے کیا کرم تھا ان کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود ہمارے آتا ہے کبھی ان کے پاس کوئی بھی چیز ہوتی، کوئی پوچھتا تو دے دیتے تھے. کیا کرم ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کی ساری چیزیں اللہ کے راستے میں لا کے، مہمان آتا تو خود بھوکے رہ کے مہمان کو کھلاتے تھے. کھلاتے تھے نہیں کھلاتے؟ ہمارے پاس چائے، کیا ہے؟ چائے. ایک ذہین آدمی کو ایک آدمی دعوت دیا کرتا ہے. ایک ذہین آدمی کو کنجوس دعوت دیا. دعوت بولے تو آئیے آئیے گھر پہ آئیے. بولا گھر پہ گیا. ایسی بتا رہا ہوں میں واقعہ تاکہ بتاؤں کہ جو ہے لوگ کیسے بخیل ہوتے ہیں. اس نے کہا مول صاحب چائے یا کافی؟ نہیں چائے یا ٹھنڈا، ایسا پوچھا. مول صاحب، وہ بھی مول صاحب تھے شاید، جملے ایسے آئے ہیں اس میں. مول صاحب چائے یا ٹھنڈا؟ انہوں بولے کھانے سے پہلے ٹھنڈا، کھانے کے بعد چائے. انہیں کھانے سے بھاگ رہا تھا. دونوں میں سے ایک بولتے مول صاحب بول کے بولا یا تو ٹھنڈا پوچھیں گے یا تو چائے. ٹھنڈا ہو تو جوس لا کے پلا دو، تو چائے بہت چائے لا کے پلا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو معلوم ضیافت کے بارے میں، بہت ساری حدیثیں ہیں. بہرحال کرم جو ہے اچھے اخلاق ہے، کرم والا ہونا چاہیے. کیونکہ ہم اللہ کے راہ کیا انسان کیا کھاتا بھائی، کتنا کھائے گا انسان، کتنا پیے گا. اس کے کھانے پر آپ کو اجر ملے گا، اس کے پینے پر آپ کو اجر ملے گا. اور آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں کم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. آدمی کیا لے کے جائے گا دنیا سے مال؟ یہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے تمہارا کھانا اللہ سے ڈرنے والے کھائیں. کیا حدیث ہے؟ تمہارا کھانا اللہ سے ڈرے. یہ کرم کی صفت دیکھیے سلف میں. حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے رمضان کے مہینے میں روزانہ 5000 لوگ ان کے دسترخوان پہ افطار کرتے تھے. یہ ہے کرم. کتنے؟ 5000 لوگ. ہمارے پاس ایک آدمی بھی کھانا بڑی بات ہے. اللہ سے ڈریں، ہم یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں. اور بالخصوص سارے لوگ، ہم جو درس دیتے ہیں ہم بھی کرم والے ہونا، کھلانے پلانے والے ہونا. ایسا نہیں کہتے مول صاحب کے پاس کوئی بریانی کھایا کیا پوچھتے لوگ. ہم کھلانا زیادہ. مجھے بہت اچھا لگا ایک وہ لڑکا
جس نے جو ہے اپنے دوست کو مندی کی دعوت دی. سنیے غور سے. ہاں مندی کی جدہ کا واقعہ دعوت دی, یمنی بچہ ہے, مندی کی دعوت دی. اب انہیں انڈین تھا, انہیں کیا بولا, نیکسٹ میرے پاس. انہیں کہا کیا نیکسٹ, نیکسٹ میرے پاس پھر تم. ارے نہیں اب آپ کے پاس کھایا نا, میں نیکسٹ میرے پاس آنا. انہیں بولا نہیں نیکسٹ کیا سمجھ رہے تم, کیا میں بدلے کے واسطے کھلا رہا ہوں؟ نہیں نیکسٹ تم آنا, پھر اس کے بعد بھی پھر آنا, اس کے بعد آتے رہنا تم. واللہ ایسے ہی بولا انہیں سیدھا. وہ پریشان, کیونکہ ہندوستانی دماغ تھا یہاں کا. انہیں بولا کھلائے تو کھلا. ارے دعوت دو بھائی, انہوں نے میرے کو دعوت دیے تھے وہاں, انہوں دعوت دیے تھے, انہوں دعوت دے رہے, انہوں دعوت نہیں دیے تو نہیں دیتے. ایسا کیسی ذہنیت ہے. مثال طور میں سمجھو کس کی, میں سمجھو یہ بچے کو بلا کے اچھا کھلایا پلایا گھر میں. ابھی انہوں بولتے ہیں ارے یاسر صاحب کھلائے تھے بھائی, آپ جب بھی انڈیا آئے تو فون بولیے بھائی کب آ رہے ہیں آپ انڈیا. اب میں انڈیا آئے تو انہوں بھی کیا کر رہے ہیں میرے کو, آئیے بھائی. اب گھر میں جا کے بول رہے ہیں امی انہوں یاسر صاحب میرے کو کھلائے تھے, اچھا تو ان کو کھلا. اگر میں ان کو پوچھ کے نہیں دیکھا سمجھو جدہ میں, انہوں بھی میرے کو انڈیا میں پوچھ کے نہیں دیکھا. یہ کرم ہے, یہ کھلانا. آپ خرچ کرو اللہ کے راستے. مہمان نواز ہوتا ہے مومن, مومن مہمان نواز ہوتا ہے. صحابہ کی پوری زندگی میں دیکھیے کتنا اللہ والے تھے, کتنے والے. آج بھی اس کا دیکھیے, جائیے مسجد نبوی, پکڑ پکڑ کے دفتر افطار پر لے جاتے ہیں آپ کو لڑکے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے, چلو ہمارے پاس افطار کرو, چلو ہمارے پاس افطار کرو. یہ تو افطار ایک مثال رمضان کا موقع اس لیے کہہ رہا ہوں. بہرحال مومن کرم والا ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مومن کرم والا ہوتا ہے, لہٰذا ہم بخیلی کنجوسی اپنے دماغ سے اپنے زندگی سے نکال دیں. کیوں؟ کیونکہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے, اللہ اس میں برکت دے گا. برکت بھائی برکت. آج بچا کے رکھتے, کیا کرتے بچا کے لیے؟ آپ 100 روپے دیجئے, اللہ 1000 روپے کا انتظام کرا دیتا. اللہ 1000 روپے کا انتظام کرا دیتا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ما نقص مال من صدقہ, وہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ کم نہیں ہوتا. یہ چند صفات ہیں جو اچھے اخلاق کی صفات ہیں, جو ایک مومن میں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کچھ اور ہیں جو انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے. اور اسلامی آداب کس کو کہتے ہیں, ان میں کیا چیزیں مصنف رحمۃ اللہ نے حدیثوں کی روشنی میں پیش کی ہیں, اس کو بھی کل پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے اندر آپ کے اندر اچھے اخلاق پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ جتنے اچھے اخلاق کی جو تعلیم ہمیں اسلام نے دی ہے, یہ تمام اتم درجے سے ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین.